يتقى من نباح الكلب إلا بكثرة خبزة تلقى إليه. کتے کے بھونکنے سے نہیں بچا جا سکتا مگر ایک روٹی کے ٹکڑے کے ساتھ جو اس کی طرف پھینکا جائے. تو تقا کو مجہول پڑھیں گے، سمجھے؟ یا یوں بھی پڑھ سکتے لا تتقی من نباح الکلب، تم نہیں بچ سکتے کتے کے بھونکنے سے. نباح کہتے ہیں کتے کا بھونکنا، اور کلب کی جمع کلاب ہے. تلقی اگر ہو تو باب فعل سے تو ڈال دے، یا تلقا ضمیر خبز کی طرف لوٹے گی تو پھر مجہول ہوگا. جلس المہدی ہوا ابن المنصور ثالث خلفاء بنی عباس، مہدی بیٹھا ہوا تھا دربار میں، سمجھے؟ جو ابن منصور ہے، یعنی محمد ابن ابی جعفر المنصور اس کا نام ہے، جو بنی عباس خلفاء میں سے تیسرا خلیفہ ہے. مولد سنت 27، اس کی ولادت 127 ہجری میں ہوئی. وکان ملک 10 سنین و شہرا و نصفا، اور اس کی بادشاہت یعنی حکومت 10 سال اور 1 مہینہ اور آدھا، یعنی 1.5 مہینہ، سمجھے نا، 45 دن اور 10 سال تک رہی. مات فی سنت 69 و 100، 169 ہجری میں اس کا انتقال ہوا. وعاش 43 سنہ، صرف 43 سال زندہ رہا. وصلی علیہ ولد ہارون الرشید، اس کی نماز جنازہ اس کے بیٹے ہارون الرشید نے پڑھائی. جلوساً عاما، جلسہ جو شروع میں گزرے نا یہ اس کے ساتھ جڑ رہی ہے، درمیان میں اس کا تعارف تھا. جلسہ جلوساً عاما، بیٹھا ہوا تھا عام مجلس میں، عام دربار لگا ہوا تھا. فدخل علیہ رجل بیدی مندیل فی نال، ایک آدمی داخل ہوا اس کے دربار میں اور اس کے ہاتھ میں ایک رومال تھا. منادیل جمع ہے، نال کی جمع نعال، اس کے اندر جوتے تھے لپیٹے ہوئے تھے رومال میں. فقال یا امیر المؤمنین هذه نعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اہدیتها لک. ایک جھوٹا لالچی تھا، پیسے کا بٹورنے کے لیے آیا. شاعر تو شعر پڑھ کے پیسے لے لیتے تھے، اس کو اشعار نہیں آتے ہوں گے. یہ حضور علیہ السلام کے جوتے ہیں جو میں نے آپ کو ہدیہ کیے. فاخذا منہ، مہدی نے وہ جوتے اس سے لے لیے. وقبلها، اور ان کو چوما. ووضعها علی عینیہ، اور اپنی آنکھوں پر بھی رکھے. وَأَعْطَاهُ 10,000 درہم، اور 10,000 درہم اس کو دیے. فلما خرج، جب وہ آدمی نکل کے چلا گیا دربار سے، قال لجلسائی، جلیس کی جمع، اپنے ہم نشینوں کو مہدی نے کہا ما ترون، تم کیا دیکھ رہے ہو، کیا خیال ہے تمہارا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے واقعی حضور کے جوتے سمجھ کر کیا ہے؟ نہ، انی عالم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رہا، میں جانتا ہوں اچھی طرح کہ حضور علیہ السلام نے ان جوتوں کو دیکھا بھی نہیں. فضلاً عن ان یکون قد لبسا، چہ جائے کہ آپ نے ان کو پہنا ہو، چہ جائے کہ پہننا تو چھوڑو، دیکھا بھی نہیں ہے. ولو کذبناہ، لیکن اگر ہم اس کو جھٹلاتے اور ڈانٹتے کہ جاؤ جھوٹے، دفع ہو جاؤ، یہ حضور کے نالین ہیں، تم جھوٹ بولتے ہو. لقال للناس، تو وہ باہر نکل کے میرے لیے مصیبت کھڑی کرتا، لوگوں کو کہتا پھرتا اتیت امیر المومنین بنار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فردہا علیہ، میں تو امیر المومنین کے پاس حضور کے نالین مبارک لے گیا تھا اور انہوں نے نہیں لیے، مجھے واپس لوٹا دیا. وکان من یصدق اکثر ممن یکذب، اور لوگ تو عوام کا الانعام ہیں، چوپایوں کی طرح، اس کی تصدیق کرنے والے اس کے جھٹلانے والوں سے زیادہ ہوتے ہیں. تو میرے خلاف ایک تحریک اٹھ کھڑی ہوتی، سمجھے؟ پھر میں کس کس کا منہ بند کرتا. اذ کان من شان العامۃ المیل الی اشکالها، کیونکہ عام لوگوں کی شان اور ان کی حالت یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہم جنسوں اور اپنے جیسوں کی طرف اکثر مائل ہوتے ہیں، سمجھے نا. اکثر لوگ جھوٹی افواہوں پر چلتے ہیں. یہ موبائل میں کتنا جھوٹ چلتا ہے نیٹ پر، اور ایک دوسرے سے سن کے، ہاں جی،
ایک دفعہ ایک آدمی موبائل دیکھتا تھا زیادہ، تو اس کے اندر یہ کچھ انہوں نے وہ العرب چینل تھا یا کیا تھا، انہوں نے وہ جنگ دے دی، جہاز اڑ رہے ہیں، لبنان کے ایک علاقے پہ بمباری کی ہے کہاں، اور ادھر سے ترکی کے صدر نے کوئی دھمکی لگائی ہے شام کو، اور یہ بس وہ کہتے تھے کہ جی عالمی جنگ چھڑنے والی ہے ان دنوں میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، وہ انہوں نے مشقیں کی ہوں گی یا پرانا کوئی بم گرایا ہوگا کہیں، تو اس کا دماغ بالکل وہ پاگل ہونے لگا تھا کہ جنگ چھڑنے والی ہے جی عالمی، کچھ کرو حالانکہ اس کے بعد تقریباً سال گزر گیا یا کتنا عرصہ. تو یہ لوگ یہی کرتے ہیں کہ سنی سنائی باتوں اور نئی خبروں پر بڑی دلچسپی دیتے ہیں. والنصرۃ للضعیف علی القوی، اور اسی طرح کمزور کی مدد کرتے ہیں مضبوط کے مقابلے میں. وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا، چاہے وہ کمزور ظالم. میں پشاور میں گئے تھے ہم، تو وہاں چوکیاتگار میں پتی وغیرہ کی دکانیں، مسالہ ہم وہیں سے لاتے ہیں. ہمیں ادھر کا مسالہ بالکل اچھا نہیں لگتا، وہ ایک بہت اچھا بناتے ہیں ماشاءاللہ. تو خیر کچھ سودا سلف لینا تھا. اب رش وہاں بہت ہوتا ہے، آگے ایک گھوڑا گاڑی ہے لادا ہوا ہے، اس کے اوپر بوریاں، تو وہ پیچھے آ رہا ہے، گاڑیاں رکی ہوئی تھی، رش تھا. میں نے اس کو آواز دی کہ وہ اپنے گھوڑے کو سنبھال، پیچھے گاڑی ہے، فاصلہ تھوڑا ہے، لگے گی تمہاری ریڑھی. تو چھپ تھا. پھر تھوڑا ایک دو قدم گھوڑے نے پیچھے لیے، میں نے پھر چیخا، میں نے کہا وہ تمہاری گاڑی آ رہی ہے، میرے پیچھے گاڑی. آخر وہ اس کی گاڑی آ کر اس کی پیچھے میرے گاڑی کو لگ گئی، نقصان کیا اس نے، بانٹ کے اوپر آ کر لگی. وہ تو مضبوط لکڑی تھی، لدی. میں اترا، گاڑی اس کے آگے میں نے جلدی سے کھڑی کی، اور اس کو میں نے کہا کہ یہ تو جانور ہے، تو بھی جانور ہے گدھے، تو بھی گدھا ہے. تجھے میں چلا چلا کے کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھوڑے کو سنبھال، تو اتر کے اس کی لگام پکڑ دے. تجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی؟ اس کو میں نے صحیح ڈانٹا. لوگ جمع ہو گئے، ٹریفک بلاک ہو گئی. نہیں نہیں خیر ہے جی، غریب آدمی ہے، غریب آدمی. ادھر ایک چینچی والے نے مجھے مارا تھا مدنی چوک میں، تیز آیا اور ڈر، تو اپنے کو مارنے لگا، آئے میں غریب ہوں، ماتم شروع کر دیا. میں نے کہا خبیث آدمی، تو غریب نہیں ہے، تو نشے میں ہے. چلو رینٹر کے پاس بڑی مشکل سے 11,000 روپے دیے، 16,000 روپے لگے، باقی جیب سے ڈالے. تو یہی بات ہے کہ عام لوگ کیا کرتے ہیں، کمزور کا ساتھ دیتے ہیں چاہے وہ ظالم. فاشترینا لسانہ، ہم نے اس کی زبان کو خرید لیا 10,000 درہم میں. وقبلنا ہدیت، اس کا ہدیہ قبول کیا. وصدقنا قول، اور اس کی بات کی تصدیق کی. وکان الذی فعلنا ارجح وانجح، ہم نے جو کام اس کے ساتھ کیا وہ زیادہ ترجیح والا اور کامیابی والا ہے. یہ عقل مندی کی بات ہوتی ہے، سمجھے نا. ایک آدمی فضول بکواس کر رہے ہیں تو چھوڑ دو، بس جان چھوڑا. اب یہ مفتی ساجد ہے لیکزر والا، اس نے ہمارے خلاف کتنی تحریک چلائی 2015 میں، آپ کو پتہ ہوگا، مدرسے کے خلاف جن لوگوں کو سرایا تھا وہ سارے بعد میں آئے.